جس بدبخت و بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے، میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے۔ میں جس بندی نے جانے انجانے میں گستاخی کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ کیا موقع فراہم کیا ہے؟ ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت و کردار سے، ان کے درد و غم سے، ان کے پیغام سے، انسانیت کے لیے ان کی محبت سے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے، یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پھر سے پڑھو۔ کہ اس میں جو ملا جی تقریر کر رہا ہے بڑھاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ نپھر شرما نام کی جو لڑکی جس نے حضور کی گستاخی کی ہے، اس کو اپنی بیٹی کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں تو اس کو بھی اپنی بیٹی ہی کہتا ہوں، اور یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ کسی کو برا نہ کہو وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ حضور کو پڑھیں سمجھیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ چہرہ پڑھ کر کے لوگوں کو پہچاننا جانتے ہیں تو اس کا چہرہ دیکھیے، آپ کو چہرہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے وہابی دیوبندی برادری کے ملا جی ہے، یہ وہابی دیوبندی برادری کا ملا جی ہے، اور ان لوگوں کی زبان سے اس قسم کی باتیں نکلنا کوئی بڑی بات نہیں۔ نپھر شرما اس کی بیٹی ہے، اس لیے کہ یہ برادری ہے کون برادری؟ وہابی دیوبندی برادری کون سی برادری ہے؟ وہی برادری ہے جس پر علماء اہل سنت نے کفر کے فتوے لگائے نہیں بلکہ ہیں حقیقت میں ہو۔ تو ان لوگوں سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی ان کی زبان سے، کیونکہ یہ لاکھ مکھن پالش کرتے رہے باتوں میں اپنی حضور کی تعریف والی، ان کی زبان سے کہیں نہ کہیں گندگی نکل ہی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جس کے نام کا احتجاج ہو رہا ہے، پوری دنیا بیک زبان جس کو کہہ رہی ہے کہ یہ گستاخ نبی ہے، اب یہ گستاخ نبی لڑکی بھی اس کی بیٹی بن گئی، تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے۔ ابے ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ سنی صحیح العقیدہ آدمی کی سگی بیٹی بھی اگر گستاخ نبی ہو جائے تو کاہے کی بیٹی، اگر بیٹا گستاخی کر دے معاذ اللہ تو کاہے کا بیٹا، باپ گستاخی کر دے تو کاہے کا باپ۔ یہ ساری نسبتیں، ساری عظمتیں، سارا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اگر حضور کا ہے تو ہمارا باپ ہے، حضور کا ہے تو ہمارا بھائی ہے، حضور کا ہے تو ہماری بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تو سگا ہو کر بھی ہمارا کوئی نہیں۔ شیطان ہے شیطان، وہ سگا ہو کر بھی ہمارا کوئی نہیں۔ اور یہ تعلیم دی ہے ہم کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، بلکہ آسمان و زمین میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں، جو افضل البشر ہیں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں جب ان کا بیٹا ان کے سامنے آ گیا، جب وہ بعد میں جب یہ معاملہ ہوا کہ جب ان کے صاحبزادے صاحب ایمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو یہ معاملہ اپنے باپ سے انہوں نے جب کیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے ابا جان، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر میں نے دیکھا کہ میرا باپ، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر کی غیرت گوارا نہ کری، صدیق اکبر کی غیرت نے للکار کر کے کہا کہ بیٹا اگر وہ تو ہم تمہارے تلوار کے نیچے آ گئے اور تمہاری غیرت نے گوارا نہ کیا ہم کو قتل کرنا، تو یہ جو تم نے قتل کرنا گوارا نہ کیا تھا یہ کفری مجاز ہے۔ ایمانی مجاز یہ ہے کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہیں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا، بس تو مصطفیٰ کے خلاف آیا تھا، میں تیری گردن کاٹ کے الگ کر دیتا۔ میں تو اپنے سرکار کا چہرہ دیکھتا، میں تو اپنے سرکار کی عظمت کو دیکھتا، بس مقابلے میں تو بھی ہوتا تو تیری گردن کو اڑا دیتا اگر موقع ملتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑا اس لیے کہ تو اس وقت کفر کی حالت میں تھا،
تو کفر ماں باپ بھائی بہن دکھلاتا ہے، ایمان سب سے پہلے مصطفیٰ کو دکھاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ والا ہے تو سب ہمارا ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو اس خبیث اور اخبث مولوی نے جو بکا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے بھی صاحب ایمان نہیں وہ لڑکی، اور اب اس نے حضور کی شان میں بھی مزید گستاخی کر دی معاذ اللہ۔ اس کے بعد بھی یہ مکھن پالس لگانے والا للو ملا جی جو ہے، للو جو بڑی چکن